ایک عالم دین جو ہے اس کا یہ کردار اور اس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں کچھ ایسے علماء سو کہ جو اپنے آپ کو علامہ کہلواتے ہیں، بہت بڑے اسکالر کہلواتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے جو 12ویں شریف کا کھانا پیش کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کے لیے، یاد رکھیے گا، بار بار زور دے رہا ہوں، ایصال ثواب کے لیے حضور علیہ السلام کی 12ویں شریف کا جو کھانا پیش کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کے لیے حضور غوث اعظم کی 11ویں پہ جو کھانا پیش کیا جاتا ہے، اس پر معاذ اللہ حرام کے فتوے لگاتے، اور جب اپنی باری آتی ہے تو پاکستان کے سب سے بڑے مندر میں پہنچتے ہیں، اور کالی ماں کے مندر۔ آپ بتائیے کہ یہ کیا ان لوگوں کو زیب دیتا ہے کہ وہاں جا کر پرساد کھائے جا رہے ہیں، ان سے جو ہے وہ ہنس ہنس کر ملاقات کی جا رہی۔ آج کالی ماں کے مندر میں گئے، کل پیلی ماں کے یہاں جائیں گے، پرسوں سکھوں کے گردوارے میں جا کر وہاں پر بھجن گائیں گے، اور تیسری مرتبہ پھر اور کہیں نہ جانے کہاں کہاں گھومیں گے۔ آپ بتائیے کہ کیا یہ علماء کو زیب دیتا ہے؟ لوگ پھر کل یہ بات کریں گے، بھئی فلاں جو ہے وہ مندر میں گئے تھے، ہم بھی مندر میں جائیں گے، ہم بھی وہاں کے پرساد کھائیں گے۔ تو بتائیے کہ اس امت کو کس راستے پر یہ لے کے چل رہے ہیں، اس امت کو کون سی گمراہیت کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں۔ خدا را ایسے لوگ ہوش کے ناخن لیں۔ صرف اپنی ریکنگ بڑھانا، اپنے آپ کو مشہور کروانا، مال و متاع جمع کرنا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ارے علماء کا مقصد اللہ کی رضا ہوتا، علماء کا مقصد تو رب کو راضی کرنا ہوتا۔ جہاں پر شرک ہو رہا، جو شرک کے اڈے ہیں، وہاں جا کر آپ جو ہے پرساد کھا رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہنس ہنس کے مل رہے ہیں۔ یہ کون سی شریعت، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس مفتی نے فتویٰ دیا کہ بزرگان دین کے مزارات پر ادب و تعظیم کے ساتھ حاضری ہے؟ یاد رکھیے گا، مزارات پر جو خرافات ہوتے ہیں ہم بھی اس کے مخالف، مزارات پر جو غلط چیزیں ہم بھی اس کے مخالف، لیکن وہاں جا کر صرف فاتحہ پڑھنا یہ کسی کے نزدیک ناجائز نہیں۔ لیکن یہی لوگ جو آج کالی ماں اور پیلی ماں اور سفید ماں کے یہاں جاتے ہیں، لیکن ممبر پر بیٹھ کر مزارات پر حاضری کو بدعت قرار دیتے ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ وہ اسلام پر تو ظلم کر رہے ہیں، اپنی ذات پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ تو اب بھی وقت ہے، ذرا سوچئے، ہوش کے ناخن لیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ سب وبال آپ کے اوپر آئے۔ رب کریم عزت دیتا ہے تو پھر لیتا بھی ہے، رب کریم دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیاوی حب جاہ، مال و متاع، شہرت، نام و نمود کی حرص سے بچا کر اپنی رضا کا طالب بنائے۔ آمین ثم آمین۔